بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ پچھلا لیکچر اقتدار اعلیٰ کی اقسام سے متعلق تھا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلامی نظریہ اقتدار اعلیٰ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر اقتدار اعلیٰ کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے کہ یہ بیسیکلی سورینٹی کیا ہے، اقتدار اعلیٰ کیا ہے۔ اقتدار تو بے شمار قسم کے ہوتے ہیں، اتھارٹی مختلف اقسام میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن اس اتھارٹی کی جو یکسانیت ہے یا اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوورن ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، یہ برتر ہے، یہ مکمل ہے اور یہ مسلسل ہے، اور اس اتھارٹی کو نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ اسے کسی اور میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، یہ یکتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار قسم کی اس کی خصوصیات ہیں۔ تو اگر ہم نظریہ اقتدار اعلیٰ کو دیکھیں تو اس کے لیے صرف اور صرف اسلامک کانسیپٹ آف سورنٹی جو ہے وہ اس کی خصوصیات کے اوپر پوریت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی نظام جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو زوال ہے۔ دنیا کے اندر کتنی بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، جتنا لمبا عرصہ حکومت قائم رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم بادشاہت کا دور دیکھتے ہیں تو انگلستان کی بادشاہت کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ انگلستان جو ہے اس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوا، بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا، وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے جھکتا گیا، عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا گیا، اس کے جو سورج تھا وہ غروب ہوتا گیا اور اس کی حاکمیت کو، اس کے اقتدار کو زوال آتا گیا۔ تو اسلامک کانسیپٹ آف سورنٹی کی منفرد حیثیت یہ ہے کہ یہ اختیار یا یہ اقتدار کسی فرد یا ادارے یا کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ زمین و آسمان کے خالق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جتنی بھی اقتدار اعلیٰ کی منفرد خصوصیات ہیں وہ صرف اور صرف ذات پاک میں پائی جاتی ہیں، کسی انسان میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو اتھارٹی ہے، جو اختیار ہے، اس کے بارے میں ہم نے قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت میں اس کا سنا، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پوری دنیا پر ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ جو اتھارٹی سورنٹی کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کی اصول ہیں، وہ کسی اور ذات میں ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کی حکمرانی، بادشاہی اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن امور حکومت چلانے کے لیے ہم نے اپنے درمیان بندوں کو چنا جو اللہ تعالیٰ کو اور عوام کو جواب دہ ہیں۔ تو آج کے ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اسلامی نظریہ اقتدار اعلیٰ کے بنیادی اصول کون کون سے اس کے پرنسپلز ہیں بیسک، جس کے اوپر ہماری جو سورنٹی ہے وہ بیس کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جی مطلق العنانیت۔ مطلق العنانیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد مطلق العنان ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کے اوپر قادر ہونے کی حیثیت، ملکیت صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر دنیا و آسمان میں کوئی ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ صرف کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ وہ صرف سوچتا ہے اور بولتا ہے اور دنیا و مافیا میں تمام تبدیلیاں جو ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے روبرو جواب دہ ہو نہ ہو، اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ قوی ہے، مالک ہے، حتمی فیصلے کرنے والا ہے، مطلق العنان ہے، اور یہ ذات صرف اور یہ صفات صرف اسی کی ذات کو سوٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی لامحدود اختیارات۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کسی بھی قسم کی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے، وہ ہر معاملے میں خود مختار ہے، وہ کسی معاملے میں مجبور نہیں ہے۔ اور ریاست کے اندر، ریاست کے باہر اس کے علاوہ، ریاست کے علاوہ پوری دنیا کے اندر آسمان ہیں، زمین ہے، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، تمام جہان زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ قانون ہے، اور اس کے اختیارات پر پابندی نہیں عائد ہو سکتی کسی بھی قسم کے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی ناقابل تقسیم۔ اللہ کا حکم
اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو اختیار ہے وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ اگر ہم مغربی مفکرین کو دیکھتے ہیں یا مغربی مفکرین کا کانسیپٹ آف سورینٹی دیکھتے ہیں تو وہ قابل تقسیم ہے۔ اقدار اللہ مختلف اداروں، مختلف افراد میں تقسیم ہوتا ہے۔ جیسے ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں تو اقدار اللہ ہمیں پارلیمنٹ، وزیر اعظم، کابینہ، بادشاہ اور عوام کے درمیان بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم امریکہ کے نظام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر صدر، کانگریس اور سپریم کورٹ تینوں ادارے اقدار اللہ پر عملاً اختیار رکھتے ہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کا اقدار ایسا ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی دوسرا اس اقدار کو استعمال نہیں کر سکتا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کا پابند ہے۔ ناقابل تقسیم کے بعد ہے جی ناقابل انتقال۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اختیار اس کا ہے اور وہ اسی کے پاس ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی اور ہے نہیں جس کو وہ تقسیم کرے یا جس کو وہ منتقل کرے۔ کوئی اور ایسا ہے نہیں جو اس سے اس کا اختیار چھین لے، اس کا اقتدار چھین لے۔ دنیا میں اقتدار ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کی فزیکل حیثیت ہے وہ ہوتا ہے، تو جب وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی دوسرا شخص اس اقتدار کو چھین لیتا ہے، یا ایک شخص کا اقتدار ختم ہو گیا تو وہ دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اقتدار کسی دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی پائیداری۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار دائمی اور پائیدار ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر ہم مغربی جو طرز جمہوریت ہے، فوجی آمریت ہے یا ہر طرح کا اقتدار دیکھیں تو اس کو پائیداری نہیں ہے۔ جتنا لمبا عرصہ وہ چلے، جتنا بھی پائیدار ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا، وہ خود بھی اور اس کا اقتدار بھی لازوال ہے۔ ہر شے تباہ ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے وہ منفرد ہے۔ منفرد اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی کو اختیار دیتا ہے تو جب چاہے واپس لے لیتا ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے اور وہ ذلت بھی دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں عزت دوں، میں جسے چاہوں ذلت دوں، اور جسے چاہے وہ اختیار دے، جسے چاہے بے اختیار کر دے۔ وہ خالق ہے، باقی سب کچھ اس کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ اس کی حیثیت یکتا، یگانہ اور الگ ہے، منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار مسلسل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ابد سے ہے، وہ ازل تک رہے گا۔ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب وہ آرام کر رہا ہو اور وہ اپنا اختیار کسی دوسرے شخص کو سونپ دے۔ اور پوری دنیا کی حفاظت بے شک اسے تھکا نہیں سکتی۔ اسے ہر شے، ہر واقعے اور ہر معاملے کا علم ہے۔ وہ ہر انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اور وہ ہر شخص کو بولے بغیر سمجھتا ہے۔ تہذیبیں بے شمار آئیں اور مٹ گئیں، نئے نئے نظام آئے اور ختم ہو گئے، سالہ سال بیت گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقام، اس کی حیثیت لازوال ہے، اور اس میں مسلسل وہ تسلسل کے ساتھ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ جامعیت یا ہمہ گیریت۔ کائنات میں کوئی ایسا مقام، ریاست، جزیرہ، سمندر، صحرا یا جنگل ایسا نہیں جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ ریاست میں ہر شے پر اس کا براہ راست کنٹرول ہے۔ ریاست کے اندر مختلف اعمال، شعبے، تنظیمیں، ادارے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر خلیفہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق حکومت چلاتا ہے، وہ اس کے حکم کے مطابق حکومت چلاتا ہے، وہ من مانی نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، لوگو تم پر تب تک میری اطاعت واجب ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر رہوں۔ جب میں اپنے راستے سے ہٹ جاؤں، اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاؤں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ تو خلیفہ جو ہے، حکمران جو ہے، وہ بھی منمانی نہیں کر سکتا، اور وہ کوئی ایسا حکم دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ کی مرضی کے منافی ہو۔ تو اسلامی ریاست میں تمام احکامات، تمام نظام، تمام ادارے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔
پوری دنیا کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب تک چاہتا ہے دنیا کو رکھتا ہے، دنیا اس کی مرضی سے ہے، اسی کی مرضی سے ختم ہوگی، یہ جب سے ہے اور جب تک رہے گی اسی کی مرضی سے رہے گی۔ تو اسلامک کانسیپٹ آف سوورنٹی یہی ہے کہ حقیقتاً اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب تک وہ چاہے عوام کو یا حکمران کو وہ سونپ سکتا ہے، وہ جب چاہے اس سے واپس لے کے کسی اور کو دے سکتا ہے، لیکن وہ عارضی ہے، وہ صرف اختیار کا استعمال ہے۔ وہ اقتدار، وہ اعلیٰ اقتدار جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کسی اور انسان کے پاس نہیں ہے، کسی زیرو انسان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک ہے، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے سبجیکٹ کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔